السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ایک دفعہ پھر ہم بات کریں گے شہباز گل کیس کو لے کر، اس کے علاوہ کی جو فردر ڈیولپمنٹس ہیں جس میں ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور یہ ایف آئی آر اس درخواست کی روشنی میں ہے جو اسلام آباد کے ایک وکیل نے یہ درخواست اسلام آباد کے تھانے میں جمع کروائی، اور وہ کل کی تقریر کی روشنی میں تھا جس میں خان صاحب نے جج صاحبہ کے حوالے سے بات کی، آئی جی اسلام آباد اور ڈی آئی جی اسلام آباد کے حوالے سے بات کی۔ دوسری طرف آج پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے راولپنڈی میں، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آج رانا ثناء اللہ صاحب کی پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے بیان کیا، ایک تو ویڈیو نئی ایک آئی شہباز گل صاحب کی جس میں وہ کچھ پانی پینے کی بات کر رہے ہیں، کھانے کی بات کر رہے ہیں کہ کھانے میں ان کو کیا چاہیے، اور رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جو خان صاحب کے بیانات ہیں یہ تو دشمن ملک افغانستان کی طرف سے بھی ایسا نہیں کہا گیا ہے۔ اب آگے آنے والے دنوں میں صورتحال کیا بنے گی؟ کیا پاکستان تحریک انصاف اوور ڈو کر رہی ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو احتیاط سے کام لینا چاہیے، یا پاکستان تحریک انصاف کا اب مستقبل اسی طرح کی مفاہمت کی سیاست میں ہے؟ اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ڈسکشن کے لیے سینئر تجزیہ کار عدنان عادل صاحب نے۔ عدنان صاحب کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر انالسٹ جاوید اقبال صاحب نے۔ جاوید صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے۔ مجاہد صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا۔ مجاہد صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی نظر میں پاکستان تحریک انصاف کا کیا شہباز گل کو لے کر کیس مضبوط ہے جب ہم تشدد کی بات کرتے ہیں، یا جو جج صاحبہ کے فیصلے کو لے کر انہوں نے تنقید کی کہ 48 گھنٹے کا فزیکل ریمانڈ دے دیا گیا؟ کیونکہ دوسری طرف ایک یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر تشدد کیا گیا تو یہ سارا معاملہ جوڈیشل ہونے کے بعد اٹھایا گیا، اس سے پہلے نہیں، اور اب جا کر یہ بات اگر کی گئی ہے، اور پھر اگر اتنا بڑا بڑا الزام جیسے کہ سیکشول اسالٹ کا بھی الزام لگایا جا رہا ہے، تو کیا شہباز گل نے اس کے خلاف کوئی درخواست دی ہے، کوئی اپلیکیشن دی ہے، کوئی خود بیان دیا ہے؟ اب تک شہباز گل کا اپنا کوئی اس معاملے کو لے کر نہ عدالت میں پیش ہوتے ہوئے یا اس کے بعد بھی کوئی بیان ایسا نہیں آیا، تو کیا پاکستان تحریک انصاف صحیح سمت میں گامزن ہے، یا آگے پاکستان تحریک انصاف کی اس موجودہ طرز سیاست کو لے کر ان کے لیے تباہی ہے، نقصان ہے؟ دیکھیں تو علی، آپ بھی خاصے عرصے سے ماشاءاللہ سینئر اینکروں میں شمار ہوتے ہیں، اور جب آپ مجھ سے کوئی رائے معلوم کرتے ہیں تو بدقسمتی ایک تو یہ بڑی مشکل ہو گئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3-4 چینل تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ پارٹی ترجمان ہو گئے ہیں۔ اینکر حضرات ان کے اسپوک پرسن بالکل ان کے ہمنوا لگتے ہیں، اور وہ غالباً چینل دیکھے بھی جاتے ہوں، ایک تو بند ہو گیا۔ ایک تو یہ جو میڈیا جو ہے، جو ہائپ کریٹ کرنا نان ایشوز کو ایشوز، مثلا اگر آپ مجھ سے پوچھتے تو میں اس وقت بتاتا کہ سندھ میں کتنی بڑی تباہی ہے، بلوچستان میں بارش میں کتنی بڑی تباہی ہے، پنجاب کس طرح گزر رہا ہے، تو میں تو ادھر فوکس کرتا، لیکن نیچرلی شہباز گل کا معاملہ ہے۔ اب یہ جو ہے پی ٹی آئی جو کچھ بھی کر رہی ہے، عمران خان صاحب کی کیا پالیسی ہے، اور جو غلطیاں کریں گے انہیں بھگتنی پڑیں گی۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو یعنی اگر میں ریشنل ہو کے آپ کو علم ہے کہ میں کوئی حالانکہ سب کے ساتھ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں بھٹو صاحب ایک جو پاپولر لہر ہوتی ہے، اور وہ ایک پاپولر جو لیڈر ہوتا ہے، تو بھٹو صاحب تو جلسوں میں آپ کو یاد ہوگا کہتے تھے جناب ہاں پیتا ہوں عوام کا خون تو نہیں پیتا۔ بڑا جماعت اسلامی نے کہا جناب وہ جو کی ماں جو تھی وہ ہندو تھی، پھر وہ ان کی شادیاں، ان کے جو ایون یہ کہ پیپلز پارٹی کے دور میں سوری ٹو سے جو جیلوں میں ہوا، پتہ نہیں آپ تو اس وقت نہیں ہے، یاد نہیں ہے جو ملک قاسم والا واقعہ، میاں طفیل والا، کچھ پرانے سینئر لوگوں کو پتا ہو، لیکن بہرحال بعد میں ان لوگوں نے بلا دیا، ایم آر ڈی بنی۔ تو یہ جو لیکن کوئی بھٹو صاحب کی جو شہرت تھی، جو پاپولرٹی تھی، اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس وقت عمران خان اپنی شہرت کی پیک پر ہیں، ان کی غلطیاں خامیاں جو ہیں کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہیں، ان کی جو یعنی کاؤنٹ ہو رہی ہیں ان کے مخالفین کے، لیکن ان کے جو فالوورز ہیں ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ایسی ہمارے یہاں یہ پالیٹکس ہے، بہرحال ریئلٹی ہے۔ نواز شریف صاحب سے زیادہ بتائیے کہ اسٹیبلشمنٹ کی خدمت کس نے نہیں کی؟ اپنی مرضی کے ججوں نہیں لائے، اور اپنی مرضی سے انہوں نے ججوں سے فیصلے نہیں کروائے۔ میرا اشارہ جسٹس کیوں کی طرف ہے کہ آپ کو یاد نہیں کہ جب سپریم کورٹ پر حملہ ہوا تو ہمارے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہے کہ وین کے اوپر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے نان قیمہ کھا کے جانا، جب وہ لوگ کر چکے تھے۔ پھر اسد درانی کہ آپ کو یقیناً علم ہوگا کہ کس طریقے سے جہانگیر کرامت کو باہر کیا،
किस तरीके से वो जो आसिफ जंजुआ थे, जनाब बाकायदा असद दुरानी ने अपनी किताब में लिखा है कि हर आर्मी चीफ को BMW एक पेश किया करते थे, बाइक पास करके मुशर्रफ बुलाए, तो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। लेकिन जो नवाज शरीफ के पंजाब में फॉलोअर्स हैं, जो उनके वो हैं, वो तो उसी तरीके से वो समझते हैं कि नहीं, उनसे बड़ा कोई पैदा ही नहीं है। नवाज शरीफ का अब ये जो फौज वाला बयान है, नवाज शरीफ ने नहीं कहा था कि इमरान खान के पीछे कौन है, हमारी लड़ाई उससे है। तो इसलिए मैं तो सिर्फ आपको एक रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। असल बात यह है कि जो पॉपुलर लीडर बदकिस्मती कहूंगा, ये शायद यूरोप में और जगह भी होता हो, लेकिन हमारे यहाँ यह है कि वो जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी, सिंध का क्या हाल है, खाली सिंध में रह गए 4 डिस्ट्रिक्ट में, फिर भी उनके फॉलोअर चेंज हुए। तो इसलिए अगर हमने इस एंगल से जो आप सवाल कर रहे थे, अगर आप ये कहें कि इमरान खान लूज कर लेंगे उनके इक़दामात या शहबाज गिल, इससे गालिबन इमरान खान या PTI की मौजूदा जो पॉपुलरिटी है इस वक्त, खास तौर पे पंजाब में, वो आपने ज़िमनी इलेक्शन देखा, मैं तो मौजूद था, आपने भी देखा होगा, उस पर कोई फिल वक्त फर्क नहीं पड़ता। आगे चल के देखते हैं। ठीक, अदनान साहब आपकी तरफ आते हुए, खान साहब की तरफ से जो तनकीद की गई कल की तकरीर में, क्या आप नहीं समझते कि जब ये मामला अदालतों में है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, नीचे लोअर कोर्ट्स भी हैं, तो बजाय इसके कि आप एक जज को तनकीद का निशाना बनाएं, और आप तो खुद कहते थे कि इंस्टीट्यूशंस को मुस्तहकम करना है, तो वहां पर ये मामला अदालत में जाकर साबित कर दिया जाए कि अगर ये सब हुआ है, यानी कि तशद्दुद हुआ है, और फिर जो फिजिकल रिमांड भी था वो भी गलत है, वो सब क्लियर हो जाएगा। कुछ लगता है कि शिफ्ट आई है उनकी पॉलिसी में। अभी आपको मालूम है कि एक सेमिनार हुआ था इस्लामाबाद में, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं न्यूट्रल्स को कि अपनी पॉलिसी पे रिव्यू करें। एक तरफ तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये जो आप इन चोरों को मुसल्लत कर दिया है, और मतलब ये कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे हेल्प करे और इनके से पीछे से हाथ हटा ले। तो एक लग रहा था कि मुसालिहाना उनका अंदाज है, और ख़ास तौर से जब से पंजाब में उनकी हुकूमत बनी है, उसके बाद से बड़ा वाज़े एक उनके अंदर नज़र आ रहा था कि वो कोई इलेक्शन के ऊपर भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे, जल्दी इलेक्शन करवाए जाएं। लाहौर का इतना बड़ा जलसा था, उसमें उन्होंने बहुत ही सरसरी सा जिक्र किया नए इलेक्शन का, कोई उसके ऊपर जोर नहीं दिया। तो लग रहा था कि इमरान खान इस सेटअप में अपने 4 जो हुकूमतें हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, KP और पंजाब, उससे बहुत मुतमईन हो गए हैं। अब वो इसको टाइम दे रहे हैं, ही इज़ गिविंग देम ए लॉन्ग रोप टू हैंग देमसेल्फ। लेकिन अब अचानक ये शिफ्ट आया है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब को गुस्सा दिलाने की और इश्तियाल दिलाने की कोशिश हुई है, और कुछ उनके करीब शायद ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनको बताया है कि ये सब कुछ हो रहा है, शायद वो झूठी हो, कोई फीड किया गया हो, ताकि जान के उनको इश्तियाल दिलाया जाए और गुस्से में ऐसी बात वो कहें कि जिसको इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि हुकूमत की तो ये हिकमत अमली लग रही है कि किसी तरह इमरान खान को इश्तियाल में लाकर किसी ऐसे पॉइंट पर लाया जाए कि उनके खिलाफ मुकदमा हो, उनको टेक्निकली नॉकआउट करें। क्योंकि ये अब वाजे हो गया है, जिस तरह लाहौर में उनकी पजीराई हो रही है और बाई इलेक्शंस हुए हैं, कि जमहूरी सतह पे उनके साथ मुकाबला करना इनके लिए मुमकिन नहीं है। कराची में भी 3-4 पार्टियां मिलकर उनके कैंडिडेट का मुकाबला कर रही हैं। तो अब उनको या तो तोशाखाना केस में फंसाया जाए, या ममनुआ फंडिंग में फंसाया जाए, या वो हेलीकॉप्टर क्रैश केस के ऊपर जो वो FI कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया कैंपेन जो थी वो PTI वर्कर्स ने की, तीसरा केस वो है। फिर अब ये शहबाज गिल का केस हो गया। तो ये एक जाल उनके लिए बुना गया है। मेरा ख्याल है इमरान खान को भी समझ है कि मुझे इस ट्रैप में नहीं गिरना। लेकिन कल की जो स्पीच थी उनका टेम्पो तेज था। आज लियाकत बाग में वो क्या बात करते हैं उससे और वाजे हो जाएगा, क्या वो इस लाइन को परसू करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन बहरहाल एक शिफ्ट नजर आ रहा है कि वो थोड़ा एग्रेसिव हो गए हैं। और ये तो आपको पता है, सियासतदान कहते हैं कि जो भी ये लोग हैं इंतजामिया के, इनको भुगतना पड़ेगा और इस तरह की बातें। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये था कि इमरान खान एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है। उन्होंने नाम भी ले दिया, हालांकि नाम लेने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ कह सकते थे कि हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे जब भी मौका मिला। उस हद तक तो ये बात ठीक थी। लेकिन वो उनका बयान जो है ज्यादा नाम लेकर कहना और ज्यादा जारहाना अंदाज में बात करना, मगर तमाम सियासतदान ऐसी बातें करते हैं, हत्या के बड़े बड़े और ओहदेदारों के खिलाफ बात कर देते हैं नाम लेकर। एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है, सोशल मीडिया पे क्लिप्स मौजूद है। लेकिन क्या ये मामला, जैसे कि मैंने कहा कि अदालतों में है, तो इसको अदालतों में ही तय होना चाहिए। अदालतों से आपके हक में भी फेवरेबल डिसीजंस आए हैं, आपको बहुत बहुत रिलीफ मिला है, सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी हुकूमत बहाल हुई है, आपको पंजाब में हुकूमत बनाने का मौका मिला। तो ये इस तरह से अटैक करना और इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना, खासतौर पे जुडिशरी को, क्या ये गलत नहीं है? देखिए, बात यह है कि लोअर जुडिशरी को उन्होंने अटैक किया और उसके ऊपर एतराज़ात तो थे
اب یہ جو دانشوروں کی اپروچ ہوتی ہے نا وہ تو ایک بہت پولیٹیکلی کریکٹ اپروچ ہوتی ہے، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، لیکن جو سیاستدان ہیں اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ریپوٹیشن بھی اسٹیک پر ہے. اس کے فالوورز کہیں گے کہ جناب آپ تو ڈر گئے، آپ نے تو اپنے بندے کو چیف آف سٹاف کو ڈیفینڈ نہیں کر سکے، اس کے لیے آپ سٹینڈ نہیں لے سکے. تو انہیں کچھ نہ کچھ ٹیمپو تیز کرنا پڑتا ہے جب پبلک میٹنگز ہوتی ہیں. مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہونے لگی ہیں، الیکٹرانک میڈیا آزاد ہے. پہلے اس سے بھی زیادہ ہم نے تند و تیز گفتگو سنی ہوئی ہے. تو عمران خان کی جو پولیٹیکل سپیچ ہے اس کو پولیٹیکل اس میں تناظر میں دیکھا جانا چاہیے. باقی یہ ہے کہ عدلیت کی وجہ سے تو بہت حالات بہتر ہوئے ہیں، اور اب بھی حالات کو اگر پاکستان میں کوئی سنبھال سکتا ہے تو اعلیٰ عدلیہ سنبھال سکتی ہے. کیونکہ پنجاب کی جو حکومت بدلی اور جو پی ٹی آئی اور قافلی کی حکومت بنی، اس سے ٹیمپریچر کافی نیچے آیا اور حالات جو ہیں وہ سٹیبلٹی کی طرف گئے. اب بھی اگر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ انشور کرے. اب دیکھیے انہوں نے خود ہی حالات خراب کیے نا. اس دن عمران خان گئے تھے شہباز گل سے ملنے دیتے، ان کو جو لوگ گمراہ کر رہے ہیں اگر فرض کریں کہ ٹارچر نہیں ہوا اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹارچر ہوا ہے تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تو شاید وہ اتنا اگریسو سٹینڈز نہیں لیتے. میرا خیال ہے حکومت بھی انہیں پرووک کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور عمران خان کو اس ٹریپ میں آنا نہیں چاہیے. ٹھیک. جاوید اقبال صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، چیف آف سٹاف رہے ہیں شہباز گل صاحب عمران خان صاحب کے، اور جب انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تو اس وقت چیف آف سٹاف تھے. اب آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا سبارڈینیٹ یا آپ کی رپورٹنگ میں کوئی ہو اور وہ کوئی اس قسم کی بات کرے تو سب سے پہلی تو بات یہ آئے گی کہ آپ کا یہ چیف آف سٹاف ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ خود اس معاملے کو لے کر آپ فارغ ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس میں برابر کے ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب خود. بات پتہ کیا ہے، عمران خان ذمہ دار ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ عمران خان کے چیف آف سٹاف ہیں، لیکن پولیٹیکل میچورٹی ہونا وہ ہر ایک کی بس نہیں ہے، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. آپ کسی کو پوزیشن تو دے سکتے ہیں لیکن پولیٹیکل میچورٹی نہیں دے سکتے. اگر شہباز گل کا ماضی کا آپ رویہ دیکھیں، جو گفتگو دیکھیں، تو وہ تو کوئی پلوانوں والی مولا جٹ والی گفتگو ہے، وہ کوئی سیاستدان والی گفتگو نہیں ہے کہ میرے سر تے اتنے پنڈاں دی پگ ہے تے اتنے پنڈوں کا میں چودھری ہوں تو میں یہ کر دوں گا، رندے پھیر دوں گا. یہ کون سی سیاست والی گفتگو ہے؟ یہ تو پلوانوں والی یا مولا جٹ والی گفتگو ہے. یہ ان کا ماضی کا رویہ تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے شاید اس حد تک آگے نہیں گئے ہوں گے کہ آپ اس طرح کی گفتگو کریں. یہ جو گفتگو انہوں نے کی ہے اداروں کے خلاف، یہ ان کی اپنی ہی جوش جذبات میں کر گئے، لیکن اب اس کی قیمت تو ادا کرنی ہے. قانون کو اپنا رستہ لینا چاہیے، لیکن قانون اور آئین جو کہتا ہے اس کا رستہ اڈاپٹ ہوگا تو مسئلے کا حل نکلے گا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو انہوں نے شہباز گل کو پکڑ کر حاصل کی تھی حکومت نے کوئی چھوٹی سی سکسیس، جس میں کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اور اس کی ٹیم اب بیک فوٹنگ پہ جا رہی ہے، تھوڑا سا ڈسائل ایٹیچیوڈ کے ساتھ آئیں گے، وہ اگریشن ان کا اب نہیں رہے گا. تو وہ خوش قسمتی کہہ لیں عمران خان کی یا ان کی پارٹی کی کہ عمران خان کے اس اگریسو ایٹیچیوڈ نے، اگریشن نے، اور جس طرح انہوں نے سٹینڈ لیا، اس ایشو کو بنایا. اور حکومت نے غلطیاں کی، حکومت نے غلطیاں کر کے اس نان ایشو کو ایشو بنا دیا. حتیٰ کہ ماضی میں 75 سالوں میں کتنی دفعہ یہ گفتگو ہوئی ہے، نہ آج تک کسی کے خلاف کیس درج ہوا، نہ آج تک کسی کو سزا ہوئی ہے. ایک پوری ہسٹری ہے غفار خان سے لے کے آج تک، مگر کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اس لیے اس بات کو اچھال کے حکومت نے اپنے گلے میں فٹ کر لی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا، جو ابھی گفتگو ہوئی ہے، اس کو اگر اس کے ساتھ آپ لنک کر کے دیکھیں نا، عمران خان کی قسمت کا ستارہ چمک رہا ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس کو عوام کی پاپولر سپورٹ حاصل ہے. وجاد بریلوی صاحب ہمارے استاد ہیں، وہ ضرور مجھے گائیڈ کریں گے. دنیا کی ہسٹری میں پاپولر سٹرینگتھ کے اگینسٹ کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا، چاہے کتنی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو. یہی سب سے بڑا ایشو ہے. یہی وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے شہباز گل کو پکڑا گیا. یہی وہ پرابلم ہے کہ شہباز گل کے ذریعے عمران خان اور ان کے 5-7 ساتھیوں کو پکڑا جانا تھا. بدقسمتی ہے کہ عمران کی خوش قسمتی ہے کہ وہ چیز پایہ تکمیل تک نہیں پہنچی. اب اس کے دوسرے طریقے اڈاپٹ کیے جا رہے ہیں. اگرچہ عمران خان جو شارٹس کھیل رہے ہیں وہ شارٹس نہیں کھیلنی چاہیے، کیونکہ جو نیشنل لیڈر ہوتا ہے اس کے اندر اتنی ہی رسپانسبلٹی زیادہ آ جاتی ہے. ادارے صحیح ہوں یا غلط ہوں، یہی وہ ادارے جن پہ میاں نواز شریف سے لے کے تمام پولیٹیکل لیڈرز نے کی، ہم نے اسے کنڈیم کیا.
अच्छा काम नहीं किया, लेकिन इमरान खान को भी वही वतीरा नहीं इख्तियार करना चाहिए। अगर एक सिविल जज ने कह दी है बात, कर दिया है फॉर एग्जांपल, तो आप बर्दाश्त करें, लीगल कोर्स अडॉप्ट करें, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि आप पूरे अदारे को अपने खिलाफ कर लें। इमरान खान को ये बात समझनी चाहिए कि अदारा अदारा होता है, और अदारा कभी भी इंडिविजुअल से छोटा नहीं होता और ना इंडिविजुअल अदारे से बड़ा होता है। जिस दिन इमरान खान को ये बात समझ आ जाएगी, मैं समझता हूं इनके बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन एक बात मैं इधर करता चलूं कि यहाँ पे साथ में ये भी बता दें कि आपकी नज़र में जो एडिशनल सेशन जज साहिबा की तरफ से फिजिकल रिमांड दिया गया था, क्या वो ठीक फैसला था? देखो, वो तो जज साहिबा का फैसला था। नहीं, मैं इसलिए भी गलत पूछ रहा हूँ है बिकॉज़ या सही है? सवाल ये उठाया जा रहा है कि जी जो उन्होंने फैसला करना है वो तो उन्होंने देना एविडेंस चाहिए था। करना। मेरी जाती राय के मुताबिक इसलिए नहीं देना चाहिए था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। टॉर्चर किसी आइन या कानून में नहीं दिया जाता, और टॉर्चर एक तरह का टॉर्चर नहीं होता कि फिजिकली आपको एक बंदा नजर आ रहा है कि ये ठीक है, इसके पे निशानात भी नहीं है। लेकिन जिस तरह हामिद मीर साहब ने ऑथेंटिसिटी के साथ बात की है, या दूसरे लोगों ने जिन्होंने वो चीजें देखी हैं, एविडेंसेस देखे हैं, उसकी रोशनी में मैं समझता हूं कि जज साहबा को नहीं देना चाहिए था। इस पॉलिटिकल प्रेशर जो इस वक्त मुल्क के मसाइल हैं, उनकी तरफ उन चीजों को देखते हुए ऐसे फैसलों से अवॉइड किया जा सकता। लेकिन अली, आपको भी पता है कि ये फैसले कहां से होते हैं और क्यों हो रहे हैं। उस तरफ ना ही जाएं तो हम ज्यादा बेहतर है। बाकायदा उन जज साहबा ने बेचारियों ने क्या करना था, उनके अख्तियार में सिर्फ इतना ही था जो उनसे करवा लिया गया। यानी कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला गलत किया था। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री हूँ। और अगर ये फैसला गलत था तो फिर इससे पहले अडियाला में जब मौजूद थे तो क्या वहां पर मेडिकल नहीं हुआ, और ये सब शोर उस वक्त क्यों नहीं मचाया गया? देखो, ये शोर सब उस वक्त क्यों नहीं मचाया गया कि जब जुडिशियल किया जा रहा था, उस वक्त ये क्यों नहीं कहा गया कि जी सेक्सुअल असॉल्ट हो गया और ये कमर पे निशानात हैं और सारा? देखो अली, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, बड़ा सिंपल सा। बड़ी अच्छी प्रपोजल दी है फवाद चौधरी ने। बात यह है कि अगर ये लोग ठीक हैं, अगर ये समझते हैं कि शहबाज गिल पे टॉर्चर नहीं हुआ, तो यार बोर्ड बना दो ना, कौम को तो क्लियर कर दो। कौम को क्यों कंफ्यूज किया हुआ है? इमरान खान के बयानिए को क्यों आप और मजबूत कर रहे हो? इमरान खान के बयानियों को तो ये खुद मजबूत करते हैं। बात यह है कि क्लैरिटी के लिए उन्होंने अगर साद रफीक का नाम दे दिया, मुस्तफा खोखर का नाम दे दिया, तो यार ये दो बंदे तो आपके, या तीन और डाल दो। ठीक है, करा के इंक्वायरी कर रहे हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक बात और, ये इमरान खान को खुद पॉपुलर कर रहे हैं और इमरान खान की सियासत को ये खुद चला रहे हैं, और ये इमरान खान की पिच पे जाके खेल रहे हैं, जिससे इमरान खान का बयानिया रोज बरोज मजबूत हो रहा है और इमरान खान ताकत पकड़ रहा है। एक रिकॉर्डिंग ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे तो यहीं से बात को आगे बढ़ाएंगे। और जो पेमरा की तरफ से पाबंदी लगाई गई है, इस पर मैं मुजाहिद साहब की राय लूंगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी मुजाहिद साहब, ये बताइएगा कि जो ये पाबंदी लगाई गई है पेमरा की तरफ से कि इमरान खान साहब की तकरीर को बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा, रिकॉर्डेड होगी, डिले मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाए, क्या ये दुरुस्त फैसला है? देखिए, वो मेरे ब्रेक से पहले जो मेरे मोहतरम दोस्त बात कर रहे थे उसमें एक मैं और इजाफा कर दूं। बहरहाल कभी कभी फवाद चौधरी साहब अच्छी बात भी कह जाते हैं। ये जो शहबाज गिल के मसले पर उनकी बड़ी अच्छी सजेशन थी कि मुस्तफा नवाज खोकर, शीरी मजारी, ख्वाजा साद रफीक, ये तीन बड़े सीनियर सीजन रहनुमा हैं, और ये अस्पताल जाएंगे, थाने जाएंगे, जेल जाएंगे, जहां भी जाएंगे, ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। ये अगर अली मुमताज आपको भी शामिल कर लिया जाए हमारे मोहतरम दोस्त को, कि ये पता लगाने के लिए कि उनके साथ जाती हुई है नहीं है, ये तो एक बहुत ही गालिबन उस पर इस पेशकश को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। लेकिन राना साहब तवज्जो ऐसी बातों पर कम देते हैं, अपनी जो मूछों को मजीद ताव देने के लिए गालिबन सुबह जो सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं वो कम करने के बजाय अगर ये तवज्जो देते, कह देते अगर नहीं हुआ, या मरियम अच्छा भी नहीं लग रहा कि मरियम औरंगजेब बीबी वीडियो के हवाले से बात कर रही है। एक तो बात ये, और मैं फिर आपके प्रोग्राम के जरिए कहूंगा कि एक अच्छी तजवीज है, और हम बार बार अदालतों के पास, बार बार FIA के पास, CIA के पास ये जो हम जाते हैं, जब सेनेट मौजूद है, कौमी असम्बली मौजूद है, हर मसले पर होते, तो ये इसमें क्या कबाहत थी? अब वो देखे, अभी मैं थोड़ा सा इस बात में मैं आगे इस बात पर इतना आगे बढ़ा कि आपके सवाल को पीछे रह गया। जल्दी से आप पूछिए क्या कह रहे थे। पेमरा की तरफ से जो पाबंदी लगाई गई है, देखिए आपको भी इल्म है, पाकिस्तान में
یہ جو چاہے اسکرینوں پر ہو، چاہے پرنٹ پر ہو، چاہے سوشل میڈیا پر ہو، اب وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ پابندیوں کے ذریعے چاہے بلکہ وہ اس کو اور زیادہ تشہیر ملتی ہے کہ آپ لوگوں کو روک سکیں. ہم نے تو خیر میں پھر پس منظر میں نہیں جاؤں گا. ہمارے زمانے میں آج جو میں بتا دوں علی ممتاز ایک دلچسپ بات کہ یہ پاکستان کی آج جو سب سے بڑا کثیر الاشاعت سب سے دیکھے جانے والا چینل یہ کہتا ہے کہ ہم نے اخبار بھی نکالا تھا کہ 75 سال جدوجہد کی ہے. جب پاکستان میں عدم وسطی کے دور سے لے کر اب تک کسی صحافیوں کے کوڑے نہیں پڑے تھے، تو 4 صحافیوں کے ضیاء-ال-حق کے دور میں کوڑے پڑے تھے اور 4 سطر کی خبر جو ہے وہ اس اخبار میں نہیں چھپی تھی، بلکہ مجھے بھی ملٹری کورٹ سے 6 ماہ کی قید مشہور تھی وہ بھی نہیں پڑی ہوئی تھی. تو یعنی کوڑوں جیسی سزائیں جو انگریزی اخبار کو جاتا ہے انہوں نے دی، اس خبر تک کو تو چھاپا نہیں تھا. جو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اور ان کے جو آج کل ترجمان اور سرخیل بنے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میرے خیال میں کیبنٹ کی جگہ یا اپنے پارٹی لیڈروں کی جگہ غالباً یہ صافی اور یہ ان سب کو بلا کر عمران خان پوچھے کہ بھائی بتاؤ کیا میں کروں. تو یہ ان کو ایک اس کی بھی وہ ہے. یہ چلے میں راہ میں نے آپ کو یہ بھی کہہ دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پابندیاں لگا کر چاہے پیمرا ہو، چاہے ہم نے پاس میں بھی دیکھا اور اب بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اس ملک میں وہ جو کتنے کروڑ موبائل فون ہیں، 10 کروڑ موبائل فون ہیں یا 12 کروڑ موبائل فون ہیں. تو اگر سوشل میڈیا پہ بھی پابندی لگا دی جائے مجاہد صاحب، کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور زیادہ ان کو وہ ہوگا. تو کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ 12 گھنٹے اگر آپ کی پیپلز پارٹی اور نواز لیگ لگاتی رہی تو لوگ ان کی سپورٹ میں چلے جائیں گے؟ کیا مریم بی بی جو مریم نواز اورنگزیب جو کچھ کہیں گی لوگ اس پر آمنا صدق نہ کہیں گے؟ کیا ہمارے جو دوست جو قاہرہ صاحب کہیں گے لوگ اس پر وہ کریں گے یا مولانا کی بات سنیں گے؟ سوری. اور ایک پیمانہ ہوتا ہے. میں بھی جو لوگ چینل دیکھتے ہیں، جو اس کی ریٹنگ دیکھتے ہیں، جو اس کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح ان کو دیکھا جا رہا ہے، ان کو سنا جا رہا ہے. یہاں لوگ جلسے کے لیے 1 ہفتے لگاتے ہیں، عمران خان کے جلسے میں چند گھنٹوں میں لوگ آ جاتے ہیں. آپ نئی کوریج کریں تب بھی آپ خود دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے لاہور میں دیکھا ہوگا. جی بالکل. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. عدنان صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ادارے ابھی برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ ورنہ جو وہ بیان تھا اگر چاہتے تو اس پورے معاملے کو ملٹری کورٹ میں بھی چلایا جا سکتا تھا. چلا کے دیکھ لیں بھائی. دیکھیں نا، ہم تو دیکھ رہے ہیں جو بھی پاپولر لیڈر ہوتا ہے جو پاکستان کو ایک قوم بنا سکتا ہے. پاکستان بدقسمتی سے ابھی ایک قوم نہیں ہے. ہم 70-75 سال ہو گئے ایک ملک ہیں اور آدھا ملک ہم گواہ بھی بیٹھے ہیں. آپ دیکھیے کہ پہلے حسین شہید سہروردی پاپولر لیڈر تھے، انہیں برداشت نہیں کیا. فاطمہ جینا کو برداشت نہیں کیا. شیخ مجیب کو نہیں کیا. ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں کیا. بے نظیر بھٹو کو نہیں کیا. کسی حد تک نواز شریف بھی پاپولر ہو گئے تھے پنجاب میں، انہیں برداشت نہیں کیا. اب عمران خان کو بھی نہیں کر رہا ہے. ہر پاپولر لیڈر کا ریاست سے کلیش ہو جاتا ہے. یہ ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. اس طرح تو ہم کبھی بھی قوم نہیں بن سکیں گے. عمران خان میں 100 برائیاں آپ کہہ لیں، لیکن انہوں نے پشاور سے کراچی تک لوگوں کو ایک لڑی میں پیو دیا ہے. ایک قوم تو بنا دیا ہے. ان کا کنٹریبیوشن ہے یہ جو پولیٹیکل اویکننگ ہے. کسی ملک کے لوگ اگر اپنی ریاست کے بارے میں انڈیفرنٹ اور لا تعلق ہو جائیں وہ بھی تو ریاست کا نقصان ہے. انہوں نے ریاست سے لوگوں کو ریاست کے بارے میں اتنا آگاہ کر دیا ہے. اب یہ ٹھیک ہے کہ اس سے شدت کم ہو سکتی ہے، یعنی الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا تھوڑا بلیک آؤٹ کر دیں، تھوڑا سا سوشل میڈیا پہ کر دیں تو اس سے انٹینسٹی شاید کم ہو جائے، لیکن یہ کہ ان کی پاپولیرٹی کم نہیں ہوگی. ریاست کو بھی سوچنا چاہیے کہ کب تک وہ پاپولر لیڈرز کو اس طرح بلیک آؤٹ کرتی رہے گی، ان کو مصنوعی طریقے سے سیاست کے اکھاڑے سے باہر نکالتی رہے گی. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اس طرح تو پاکستانی کبھی یہ قوم نہیں بن سکے گی. ہم آخر آپ دیکھیے کہ اس وقت بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہیں. وہ 52 ارب ڈالر کی تجارت کر رہے ہیں، ایکسپورٹس کر رہے ہیں. ہم 30-32 ارب ڈالر کی کر رہے ہیں. تو مطلب یہ کہ آخر آپ اس ملک کے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی افراتفری میں، انسٹیبلٹی میں ملک معاشی ترقی بھی نہیں کر سکے گا. ملک آپ آج بنگلہ دیش کا جو ٹکا ہے وہ 85 کا ڈالر 85 ٹکوں کا ڈالر ہے. ہمارا 215-20 کے قریب ہے. تو ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟
اسی وجہ سے کہ میں جب سے میں 32 سال سے صحافی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کبھی بے نظیر کو نکالتے ہیں، کبھی نواز شریف کو نکالتے ہیں، کبھی بے نظیر کو، کبھی نواز شریف کو، پھر نواز شریف کو نکال کے عمران خان کو ہیرو بنا، اب نواز شریف کو گرا کے اس کو پھر دوبارہ ہیرو بنا رہے ہیں۔ یہ کھیل جو ہے یہ ملک کی تباہی کا باعث ہے، یہ کوئی اس سے اچھے نتائج نہیں نکلیں گے۔ تو قصور تو سیاستدانوں کا بھی ان کا بھی ہے اور ریاست کا بھی ہے، اپنے مسائل خود صرف سیاستدانوں کا نہیں ہے، ریاست کا۔ میں تو یہی کہوں گا کہ سیاستدان ٹھیک ہے، کرپشن ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن کوئی ایک رول آف گیم بنا لیں، اس میں کھیلیں آئین اور قانون میں۔ آپ نے دیکھا کہ جب بھی آئین اور قانون کے مطابق اعلیٰ عدلیہ جو ہے موو کرتی ہے، ملک میں اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اب جیسے آپ نے دیکھا کہ پنجاب کا ضمنی الیکشن ٹھیک طرح سے ہو گیا، اس میں حکومت بدل گئی، چیزیں سٹیبل ہونا شروع ہو گئی۔ تو اگر یہ اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ اگر اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ چاہے تو آئین اور قانون کی عملداری کو زیادہ مضبوط بنا سکتی ہے۔ یہ جو عناصر ہیں جو آئین اور قانون سے بالا کر رہے ہیں، اس سے ملک میں انسٹیبلٹی بڑھے گی، ملک کو نقصان پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیے کہ جاوید اقبال صاحب، واٹ از دا وے فارورڈ؟ آگے کیا کرنا چاہیے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ شہباز گل صاحب کی جو تصویریں جاری کی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تصویریں بالکل ٹھیک ہیں، جب ان کی ویڈیو فرنٹ سے نظر آئی ہے تو وہ ماننے سے انکاری ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کریں کہ ہمارے تمام لوگ سچ بولنا شروع کر دیں۔ اگر وے فارورڈ جانا ہے، اگر ہم نے تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہے، اگر ہم پاکستان کے عوام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو سیاست کا جو پہلا اصول عوام کے ساتھ ہے نا، وہ اصول اقتدار کے ساتھ نہیں ہے۔ اقتدار ضروری ہے عوام کے ساتھ لنک کرنے کے لیے۔ اقتدار میں آ کر اگر عوام کے لیے کچھ نہیں کرنا، صرف آپ نے جھوٹے بیانیے، جھوٹی باتیں کرنی ہے اور جھوٹے بہانے بنانے ہیں اور جھوٹ بول کر اقتدار حاصل کرنا ہے، تو پھر اس عوام کا نہ کچھ ہو سکتا ہے۔ یا پی ٹی آئی کے لیے کہہ رہی ہیں یا نہیں، میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں۔ سب، یہ وہ حمام ہے جس میں سارے ننگے ہیں، اس میں کوئی ایک قصوروار نہیں ہے۔ پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے خاص کر 35 سال سے، میرا تو بڑا ایک عام سا سادہ سا سوال ہوتا ہے کہ 1985 میں پاکستان کے ٹوٹل قرضے 13 ارب تھے، آج پاکستان 130 ارب ڈالر کے نیچے کیوں ہیں؟ آج سے پہلے 1985 سے پہلے ہمارے وزراء، ہمارے منسٹر، ہمارے ایم این ایز اور ہمارے حکمران سارے بیوروکریٹ سب غریب ہوتے تھے، کوئی اتنے امیر نہیں ہوتے تھے، ان پہ کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہوتے تھے۔ آج 85 کے بعد ہماری ریاست کمزور ہو گئی، ریاست غریب ہو گئی، عوام غریب تر ہو گئے اور ہمارے حکمران وہ سب امیر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو سیاست تھی، سیاست اپنی ذات کے لیے شروع کر دی، اس میں چاہے کوئی بھی ہے، ہم نے اقتدار اور اپنی کرسی اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی۔ کاش اگر ہم پاکستان اور پاکستان قوم کے لیے استعمال کرتے تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتے۔ اگر آپ ایک نیوکلیئر سٹیٹ بن سکتے ہیں تو آپ اکنامک پاور کیوں نہیں بن سکتے؟ بالکل صحیح۔ علی ممتاز، پاکستان قوم، پاکستانی قوم، میں دنیا پھر رہا ہوں، چیلنج سے کہہ رہا ہوں، وی آر ون آف دی موسٹ ٹیلنٹڈ قوم۔ اور آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے مجھے کوئی بتا دیں کہ پاکستانی عوام کے بارے میں بات ہوئی سوائے جھوٹ کے۔ عمران خان جب اقتدار سے نکالے جا رہے تھے، چلو اس بات پہ آ جائیں، نو کانفیڈنس موو آ رہی تھی، تو انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو فارغ کر دیا، سارے ڈالر ایکسپائر ختم کر دیا، جس سے پاکستان کی اکانومی مشکل میں آ گئی۔ یہ حکومت میں آئے جھوٹ کا بہانہ لے کر کے ہم مہنگائی ختم کریں گے، اور مہنگائی کا وہ طوفان ہے کہ آج یہ تو 42% 75 سالہ ہسٹری کی۔ بریک پہ جاتے ہوئے ذرا یہ بھی بتا دیں، جو ویڈیو آئی ہے آپ کی نظر میں آج رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی چلائی ہے، کیا وہ جنون ویڈیو ہے جس کا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تصویروں پہ تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ تصویریں بالکل ٹھیک ہیں، جس طرح ان کی بیک کی تصویریں دکھائی گئی ہیں، تو فرنٹ سے کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے؟ علی ممتاز، جو میں نے بات کی تھی نا کہ ہم سچ بولنا شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھو نا، ویڈیو وہ ہے یا نہیں ہے، میں اس پہ نہیں جا رہا، اس ویڈیو سے کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ ان کے تشدد والی ویڈیو میں پوری دیکھی ہے۔ سر عدنان، بات پتہ کیا ہے، اس قوم کو بیوقوف بنایا جاتا ہے، اس قوم کے آگے جھوٹ بولا جاتا ہے اپنی سیاست کے لیے۔ سادہ سی بات یہ ہے کہ ویڈیو جھوٹی ہے یا سچی، مجھے اس چیز کا ضرور آئیڈیا ہے، جو اگر یہ بورڈ نہیں بنا رہے تو اس پہ تشدد ہوا ہے۔ سادہ سی بات ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بنا دیتے شیریں مزاری صاحبہ، خواجہ سعد رفیق اور ساتھ میں شامل کر لیتے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کو، تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا۔ جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد لوٹ کے آئیں گے، ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। जी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। मुजाहिद साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी 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 मुजाहिद साहब, आपकी नजर में क्या ये जो बयान था, इस पर ये कहा जा सकता है कि ये रियासत पर हमला था? और राना सनाउल्लाह साहब की भी जो आज की ये स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने कहा है कि जी पीटीआई का बयानिया दुश्मन मुल्क का एजेंडा है। उन्होंने कहा अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, दुश्मन ने भी कभी ऐसी बात नहीं कही है। देखिए, अब पाकिस्तान में मैंने कहा ना कि जब इस्टेब्लिशमेंट या फौज कह लें या दिया कह लें, जिस पॉलिटिकल पार्टी को सूट करती है उस अगर फैसला उनके हक में आए तो दुरुस्त, या वो उसको सपोर्ट करे, खिलाफ आए तो वो ओपनली गुफ्तगू होने लगी है। अब ये भी एक है कि पिछले दहाई ऊपर से ज्यादा फौज इतनी मुलव्विस हो चुकी है या उसको कर दिया गया है कि अब इनके बारे में गुफ्तगू करना बड़ा आसान होता है। ज़िया-उल-हक के दौर में क्या इस तरह कोई गुफ्तगू हो सकती थी? वहां तो उस जमाने में तो फांसियां दी गई, कोड़े पड़े गए, 10-10 साल जेलों में रखा गया। मुशर्रफ का मार्शल लॉ उससे ज्यादा कमजोर था। अब खैर मार्शल लॉ नहीं है, लेकिन जो आपको भी इल्म है कि हम और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, असल जो पसे पर्दा जो इस्टेब्लिशमेंट के मुख्तदर इदारों का बड़ा अहम रोल है, ये एक रियलिटी है। और इसलिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कहा जाता है। आप मुझे बताइए ना कि जब इमरान खान साहब उस रात को जो है इक़्तिदार से महरूम किया गया, 11:58 पर मुझे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, 6 बजे ये करो, 8 बजे ये करो, 11:30 बजे ये करो, 12 बजे ये करो, वहां पर क्या हुआ? क्या आप नहीं समझते कि उसके पीछे कौन सी मुख्तदर कुव्वतें थी? किस तरीके से जो है बाप के 7 लोगों को लाया गया, एमपीएम के 6 लोगों को लाया गया, एक मैंगल को पकड़ के लाया गया, एक बंदे को जेल से रहा कराया, मोहसिन दावर को, एक से दुबई को लेके आए। 174 बंदे कैसे पूरे हुए थे कि हमें आपको नहीं मालूम कैसे हुए? अगर वो चाहते मुख्तदर अदालत तो कतई तौर पर जो है इमरान खान के खिलाफ तहरीक एतमाद नहीं आती। तो ये, या फिर ये जो चौधरी परवेज इलाही का इलेक्शन है, तो ये जो आप अब ये ठीक है कि शहबाज गुल जैसे नौआमूस जिनको सियासत का इतना तजर्बा नहीं या जिनकी जबानें इस तरह फिसलती रहती हैं, वो आपने निहाल हाशमी का नहीं सुना? सेनेटर निहाल हाशमी जो नवाज लीग के थे, या मेरे मरहूम दोस्त मुशाहिदुल्लाह खान का क्या जबान इस्तेमाल करते थे मियाँ साहब, और खुद मियाँ साहब क्या जबान इस्तेमाल करते रहे नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठकर। तो ये, हाँ, शहबाज गिल ने ये कहा है, उस पर केस चले, मैं तो कहता हूँ खुली अदालत में केस चले, मीडिया को भी मौजूद होना चाहिए, उनके वकीलों को भी होना चाहिए, और अगर उसको हुआ है ऐसा साबित हो तो उसको वाकई करार दीजिए जो आइन के मुताबिक है, आर्टिकल 6 लगे सब कुछ उस पे। लेकिन जो आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं और जो हुकूमत में बैठे लोग बातें कर रहे हैं, खुद राणा सलाह के साथ क्या हुआ था आपको इल्म है? इस पुअर आदमी को गंजा करके पता नहीं कितने इदारे एजेंसियों ने फेंक दिया था जंगल में। खैर मैं तो उस वक्त भी इनका इंटरव्यू लेने गया था फैसलाबाद जी, मोटरवे पे फेंका। हमारे यहाँ जो पूरी तारीख भरी पड़ी है लोगों के साथ जो कुछ हुआ है और जो वो करते रहे। राणा साहब भी ऐसी जबान इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से इदारे और एजेंसियों ने मजबूरन या तो ये करा या नहीं करा, मुझे नहीं। तो ये शहबाज गिल साहब ने अपनी जो, और ये मुझे जरा थोड़ा सा यहाँ लगता है कि इमरान खान साहब को इस लेवल तक नहीं आना चाहिए। इसके लिए रैलियां नहीं निकाली जाती अगर शहबाज गिल की जबान से निकला। और हाँ, क्या सेनेटर जावेद, क्या नाम है उसका, जावेद, सेनेटर फैसल जावेद, उसने सेनेट में कहा, एक बार नहीं 2 बार कहा कि ये शहबाज गिल को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। फवाद चौधरी ने कहा नहीं करनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में माफी माजत किया जाती है, गले मिलते हैं एक दूसरे के दुश्मन। आज जिस जरदारी को सड़कों पर घसीटने की शहबाज शरीफ बात करते थे, आज कैसे बढ़ के उन्हें गले लगा रहे होते हैं, वो थोड़ा आता है इस तरीके से चलता है। तो अगर ये एक बात या तो वापस लें, सेकंड बात ये कि फिर अदालत पे छोड़ें, और कोई जब रात के 12 बजे तक अदालतें खुली रहती है, इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, 10 घंटे में फैसला हो जाएगा शहबाज गिल ने क्या कहा क्या नहीं कहा, कोर्ट के सामने वो माफी मांगे। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल से वेरी वैलिड पॉइंट जी। अदनान साहब, आपको भी नहीं लगता है कि इमरान खान साहब जरा ओवरडू कर गए? अब पीटीआई ने और खान साहब ने कह दिया है खुद, पहले मतलब ये इतलात हम तक भी पहुंच रही थी, लेकिन हम एहतियात से काम लेते हुए ये जुमले नहीं कह रहे थे, चाहे प्रोग्राम में हो या वैसे सोशल मीडिया पे हो। और ये कह देना कि जी उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, मतलब इंसान की एक इज्जत होती है, बात को कहां से कहां ले गए हैं, मतलब उन्होंने जिंदगी गुजारनी है, कैसे हो गए? माजी में आपको पता है जरदारी साहब की जुबान काट दी गई थी, वो राना मकबूल थे उस वक्त आईजी जेल, जुबान काटने की बात में और इसमें तो बड़ा अच्छा। फिर इस तरह सलमान तासीर को थाने में रख के बहुत शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया था शहबाज शरीफ की हुकूमत के दौर में, मुझे याद है वो। तो पाकिस्तान में हिस्ट्री तो है,
خود رانا ثناءاللہ بہت شدید تشدد کا نشانہ بن چکے ہیں. نہیں سر، ایک تو ہے کہ ہوتا ہے کہ یہ کہ پھر آپ ایک پولیٹیکل آپ کے ساتھ آپ کے چیف آف سٹاف ہیں، آپ نے ان کا پیچھے چھوڑا ہی کیا ہے؟ آپ نے یہ الزام کیا دیا؟ میرا خیال ہے چیف آف سٹاف کا نام استعمال مت کرے یار شہباز گل کے لیے، کم از کم علی ممتاز. عدنان صاحب نے آج بات شروع کی چیف آف سٹاف، تو پھر میں وہاں سے پکڑ کے چل رہا ہوں. پرسنل سیکرٹری کہہ لیں آپ ان کے، اور جو بھی ہے انہوں نے خود ہی یہ نام چنا ہے اپنے لیے. لیکن دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک مجھے ٹینڈنسی ان میں نظر آتی ہے کہ لوگ ان کو پرووک کرنے کے لیے کوئی چیز بتا دیتے ہیں تو وہ اس کو اسی طرح منون دہرانا شروع کر دیتے ہیں. میں نے جو ویڈیو دیکھی ہے نا وہ شہباز گل کی نہیں ہے. وہ جب اس کا منہ پلٹتے ہیں نا، وہ منہ دیکھتے ہیں ہم اس کا، جس شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ شہباز گل ہے، تو وہ شہباز گل نہیں ہے. وہ ایک شخص تھا جو کوئی آوارہ آدمی تھا، اس پکڑا گیا، لوگوں نے اس کو مارا، اس کو تشدد کر. میرے پاس اس کی پوری ویڈیو ہے، تو آدھی ویڈیو بنا کے نا چلا رہے ہیں. اس کا کچھ جسہ ایسا ہے بدن کی کہ اس سے لگتا ہے کہ وہ شہباز گل ہے. تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو غلط فیڈ کیا گیا ہو اور ان کو غصہ دلانے کے لیے ایسا کیا گیا ہو. حکومت نے بھی ایسی حرکتیں کی کہ ان کو ملنے نہیں دیا. ابھی ملنے دیتے آپ ان کو؟ ان کے وکیل کا کل میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں 4 گھنٹے سے کوشش کر رہا ہوں وکالت نامے پہ دستخط کرا لوں، وہ نہیں لینے دے رہے. تو خود یہ جان بوجھ کے ایسے انہوں نے، میرا خیال ہے کہ حکومت نے ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے اور عمران خان جو ہیں وہ غصے میں آ گئے. ان کو آج میرا خیال ہے اس کی کچھ تلافی کرنی چاہیے، اور غصے میں اور اشتعال میں آ کر یہ لڑائی، یہ ٹیسٹ میچ ہے، یہ کوئی T20 نہیں ہے. اگر وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی، جمہوری حقوق کی جد و جہد کر رہے ہیں، کرپشن کے خلاف جد و جہد کر رہے ہیں، تو یہ T20 میچ نہیں ہے، یہ تو ٹیسٹ میچ ہے. اور عمران خان تو ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں، تو انہیں اسی طرح. جاوید اقبال سے پروگرام کو کلوز کرنے سے پہلے کوئکلی ذرا یہ بھی اس پر بھی اپنی رائے دے دیں کہ جس الزام کو لے کر بار بار اب پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے، کیا یہ مناسب ہے، یا اس پر یہ ان باتوں میں سے ایک ہے کہ جس پر خاموش ہو جانا چاہیے؟ اور پھر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے گا؟ میرے خیال الٹیمیٹ آبجیکٹو یہی ہے کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جائے. اور میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بتانا چاہوں گا کہ شارٹ آف دیٹ آپ جو بھی ایکشنز لیں گے عمران خان کے خلاف، وہ ہر ایکشن ان کے خلاف جائے گا اور اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. اس میں تو مجھے 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. کیوں کہ اگر میں پچھلے 3-4 مہینے کی عمران خان کی سیاست دیکھوں تو میرا خیال ہے کہ اکیلے عمران خان کے خلاف تمام پاور بروکرز نے پالیٹکس کی جو بھی ہیں، ٹھیک ہے، سب نے ہر چیز کر کے دیکھ لی. ہر چیز عمران خان کی فیور میں جا رہی ہے. ایون شہباز گل والا معاملہ بھی ہے. تو اس لیے چاہے وہ ان کی میڈیا پہ پابندی لگا دیں، سوشل میڈیا پہ بند کر دیں، جو مرضی کر دیں. دیکھیں ایک ایسا شخص جو یہ کہے کہ یار اگر آپ کو ٹینشن ہو یا پریشانی ہو تو نماز ادا کرو، اس کو آپ کیسے گرا سکتے ہو؟ اس بندے کی جو 2 گھنٹے کی ایکسرسائز ہے، جو اس کا وہ جذبہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس جذبے کو آگے لڑنے کے لیے ان کے پاس 2022 کا سافٹ ویئر چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے 1990 کی کوئی موبائل ہے اور اس میں 2022 کا سافٹ ویئر ڈال کے چلانا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ اب کہہ رہے ہیں ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جائے. ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوگا. جو یہ ایکشن حرکتیں کر رہے ہیں اس سے عمران خان کی صرف مقبولیت ہی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. ایک اور دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بھی پاکستان اور پاکستان کی عوام کا سوچنا چاہیے. جو ایکسیلیٹر پہ پیر دبایا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا نرم کریں. لیکن بدقسمتی ہے کہ خان صاحب نے یہ دماغ میں ان کی ایک چیز فٹ ہو گئی ہے کہ جو بھی میں بات کرتا ہوں اداروں کے خلاف وہ ایک پاپولر بیانیہ بنتا ہے اور میری پاپولیرٹی بڑھتی ہے ارسپیکٹو آف دیٹ. اس کا نقصان، یہ جو سنگین الزام لگایا جا رہا ہے اس پر ذرا خاموشی اختیار کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو، چپ کر جائیں، چھوڑ دیں اس ڈسکشن کو. میرا خیال نہیں کرنا چاہیے، آگے بات کو لے جانا چاہیے. پاکستان کے اس سے بڑے مسائل ہیں. عدلیہ کی طرف جائیں، عدلیہ دیکھیں، لیگل کورس اڈاپٹ کریں جو بھی ہے. ہمارا سسٹم جیسا بھی ہے، میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کا لیگل کورس اڈاپٹ کرنا چاہیے. اداروں کو سیاست سے زیادہ کرنا چاہیے. اور سڑکوں، عدالتی فیصلے سڑکوں میں نہیں عدالتوں میں ہوتے ہیں، اور عدالت میں جا کر اپنے وکلا کے ذریعے اپنے کیس کو آپ کنٹیسٹ کریں. آپ کو بہت بہت شکریہ جاوید اقبال صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. عدنان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ، اور مجاہد بریلوی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا، آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.